اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 121۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ ترجمہ، نیز وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا، اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں اس سب کو ان کے اعمال نامے میں نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ انہیں ہر ایسے عمل پر وہ جزا دے جو ان کے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے۔ تفسیر، یعنی اگرچہ ان اعمال میں سے بعض چھوٹے نظر آتے ہوں، لیکن ان کا ثواب ان مجاہدین کے بہترین اعمال کے برابر دیا جائے گا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ قرآن کریم میں احسن بہترین کو اعمال کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 122۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ترجمہ، اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، لہٰذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ جہاد کے لیے نکلا کرے، تاکہ جو لوگ جہاد میں نہ گئے ہوں وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اور جب ان کی قوم کے لوگ جو جہاد میں گئے ہیں ان کے پاس واپس آئیں تو یہ ان کو متنبہ کریں تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر رہیں۔ تفسیر، سورہ توبہ کے ایک بڑے حصے میں ان لوگوں کو ملامت کی گئی ہے جو تبوک کے جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان آیت کریمہ کو سن کر صحابہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ جو بھی جہاد ہوگا اس میں وہ سب جایا کریں گے۔ اس آیت نے واضح فرما دیا کہ ہمیشہ کے لیے یہ سوچنا صحیح نہیں ہے۔ غزوہ تبوک میں تو ایک خاص ضرورت پیش آئی تھی جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو نکل کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن عام حالات میں مسلمانوں کو تقسیم کار پر عمل کرنا چاہیے۔ جب تک امیر کی طرف سے نفیر عام یعنی ہر شخص کو جہاد میں شریک ہونے کا حکم نہ ہو، جہاد فرض کفایہ ہے۔ اگر ہر بڑی جماعت میں کچھ لوگ جہاد کے لیے چلے جایا کریں تو سب کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس طرح جہاد امت مسلمہ کی ایک ضرورت ہے، اسی طرح دین کا علم حاصل کرنا بھی امت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اگر سب لوگ جہاد میں نکل کھڑے ہوں گے تو علم دین کی درس و تدریس کا فریضہ کون انجام دے گا؟ لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں نہ جائیں وہ اپنے شہر میں رہ کر دین کا علم حاصل کریں۔ متنبع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکام انہوں نے سیکھے ہیں وہ ان کو بتا دیں کہ فلاں کام واجب ہے اور فلاں کام گناہ ہے۔ آیت نمبر 123۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، اور یقین رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر، اس آیت میں پھر اس مضمون کا خلاصہ بیان فرمایا گیا ہے جس سے اس سورت کی ابتدا ہوئی تھی۔ مشرکین سے برات کا جو اعلان کیا گیا تھا، اس میں ہر مسلمان کا یہ فرض تھا کہ وہ ان مشرکین سے جنگ کے لیے تیار رہے جو اس اعلان برات پر عمل نہ کرے۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا، وہ نو مسلم جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے ان کے دل میں اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے نرم گوشہ ہو سکتا تھا، لہٰذا آخر صورت میں انہیں دوبارہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اسلام کی تبلیغ میں ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے قریبی لوگوں سے ان کا آغاز کرے، اسی طرح جب جنگ کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی یہی ترتیب ہونی چاہیے کہ پہلے ان لوگوں سے جنگ ہونی چاہیے جو تمہارے قریب ہیں، ان کے بعد دوسروں کا نمبر آئے گا، یعنی ان کی قربت کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا نہ ہو جو تمہیں جہاد کے فریضے سے روک دے۔ نیز وہ لوگ تم میں کوئی کمزوری نہ پائیں بلکہ انہیں تمہاری مضبوطی کا مکمل احساس ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 124۔ وَإِذَا مَا
أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ترجمہ. اور جب کبھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو انہی منافقین میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے. اب جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو واقعی ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان میں تو اس صورت نے واقعی اضافہ کیا ہے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. تفسیر. یہ کہہ کر منافقین دراصل اس بات کا مذاق اڑاتے تھے جو سورہ انفال آیت نمبر 2 میں فرمائی گئی ہے کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. 360. آیت نمبر 125. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. ترجمہ. رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے تو اس صورت نے ان کی گندگی میں کچھ اور گندگی کا اضافہ کر دیا ہے اور ان کو موت بھی کفر ہی کی حالت میں آتی ہے. 360. تفسیر. یعنی کفر اور نفاق کی گندگی تو ان میں پہلے ہی موجود تھی، اب اس نئی آیت کے انکار اور استہزاء سے اس گندگی میں اور اضافہ ہو گیا. آیت نمبر 126. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. ترجمہ. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال 1-2 مرتبہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں. تفسیر. منافقین پر ہر سال کوئی نہ کوئی مصیبت پڑتی رہتی تھی. کبھی ان کی خواہش اور منصوبوں کے خلاف مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی، کبھی ان میں کسی کا راز کھل جاتا، کبھی کوئی بیماری آ جاتی، کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مصیبتیں ان کو متنبع کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ لوگ کوئی سبق نہیں لیتے. آیت نمبر 127. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. ترجمہ. اور جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کا دل پھیر دیا ہے کیونکہ وہ سمجھ سے کام نہیں لیتے. تفسیر. اصل بات یہ تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے چڑ تھی. ان کی خواہش اور کوشش یہ رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی نوبت نہ آئے. لہٰذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں کوئی نئی صورت تلاوت فرماتے تو یہ بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اگر سب کے سامنے اٹھ کر جائیں تو ان کا راز فاش ہو جائے. اس لیے یہ ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے کہ کوئی ایسا موقع تلاش کرو کہ کوئی مسلمان تمہیں دیکھ نہ رہا ہو اور اس وقت چپکے سے اٹھ کر چلے جاؤ. آیت نمبر 128. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ترجمہ. لوگو، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے. تفسیر. اب یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. لوگوں دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہی میں سے ہے، انسان ہے، بنی نوع بشر میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم. اور مسلمانوں جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑی بھاری گزرتی ہے. حریص علیکم. تمہارے حق میں بہت حریص ہے، سارے خیر، ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے. بالمومنین رؤوف الرحیم. اور اہل ایمان کے حق میں وہ شفیق بھی ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں. آیت نمبر 129.
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تفسیر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لے، فقل، تو اے نبی کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، تو میں نے اس پر توکل کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے، وہ عرش جو اس کا ہمارے تصور کے اندر آ ہی نہیں سکتا، رب العرش العظیم، بڑے عرش والا مالک ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔